ایک اہم مسئلہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈم عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں بھی یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی ہے کہ گواہی دینے والا ہیزیٹیٹ نہ کرے، ہچکچائے نہ، کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے تو گواہ نہیں ملتے، حالانکہ عینی شاہد جو ہوتے ہیں وہ بھی گواہی دینے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہیں میں نہ انوالو ہو جاؤں. جی ایسے ہی. تو قانون کتنی پروٹیکشن دیتا ہے گواہ کو؟ بڑا اہم سوال ہے. جی سوال آپ کا بہت اہم ہے، لیکن اس میں ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے اس کے جواب کی جانب. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں گواہ میں کی صورت میں ایک انسان ہے نا، کہ انسانی نظر ہے جس کو گواہ کہا گیا ہے، کہ وہاں پر تب انسان ہی ہوا کرتے تھے اور انسان ہی گواہی دیا کرتے تھے، اس میں مرد ہیں یا عورتیں ہیں. سمجھ میں آپ بہت جدید ابھی بہت سارے جدید وٹنسز آ گئی ہیں، کیمراز ہیں، ویڈیوز ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. لیکن اس میں صرف شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پکچر ہے، اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کا یہ تحقیق کر لینا بہت ضروری ہے کہ وہ جو پکچر یا ویڈیو ہے اس کا فورینزک ہو جائے کہ کیا واقعی یہ اسی شخص کی ہے یا اسی انسان کی ہے. یعنی جیسے کہ مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 2 گواہان نے دیکھا ہو یا حدود میں 4 گواہان نے دیکھا ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو سزا دی جا سکتی ہے. میں اس کا بہتر جواب تو مفتی کرام ہی دے سکیں گے، لیکن میں چونکہ کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی فتویٰ یا فتاویٰ کی جانب نہیں دے سکتی. میں اپنا ایک آبزرویشن دے سکتی ہوں کہ جو کیمرہ ہے نا، اگر اس کو بھی آپ وٹنس سمجھ لیں تو ایسی صورت میں جدید وٹنس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اس کیمرے کے اندر جو کیپچر کیا گیا ہے وہ ریئل ہے کہ نہیں. اس کا بھی ہمارے پاس لیٹسٹ بہت سارا انتظام ہے کہ اس کا فورینزک کر لیا جائے. جیسے کہ جب اسلام میں ہے تو ہر گواہ نہیں ہے جب تک کہ حدود میں وہ تزکیہ تو شہود پر پورا نہیں اترتا. اسی طرح سے کیمرہ جو کیپچر کرتا ہے وہ گواہی نہیں ہے جب تک کہ اس کی فورینزک نہ کر لی جائے کہ یہ ریئل ہے. فورینزک کیا ہے؟ فورینزک سے مراد یہ ہے کہ یہ کچھ ماہرین ہوتے ہیں جو اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں، یہ جو میری آواز یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے یہ میری ہی ہے یا میری نہیں ہے، یہ کوئی اور میری طرح بن کے بول رہا ہے. تو وہ اس کے بارے میں اس کے کچھ سمجھ لیں کہ لیٹسٹ گیجٹس ہیں جن کے ذریعے سے وہ علم کو اسیس کر لیتے ہیں کہ جی یہ کس کی آواز ہے. پکچرز میں چینجز ہو سکتی ہے، ویڈیوز میں چینجز ہو سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ یہ تحقیق ضروری ہے کہ کیا یہ آواز یہ ویڈیو اسی شخص کی ہے، تو یہ ایک سیف گواہی ہو جائے. ایک تو یہ لیٹسٹ گیجٹس کے ذریعے سے گواہی کی صورت آ گئی. دوسری اب ہم انسانی گواہی کی جانب آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یوزلی ہیزیٹیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت جو رائج قوانین ہیں ہمارے ملک میں یا سوسائٹی میں، سب سے پہلا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہمارے ہاں پولیس اسٹیشن کا آتا ہے. جب FIR لانچ ہونے سے بھی پہلے جب ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے کسی بھی کرائم کی یا کمپلین کی جاتی ہے تو دونوں طرف کے فریقین کو وہاں پر بلایا جاتا ہے اور ان کے وٹنسز کو وہاں بلایا جاتا ہے اور وہ بار بار ان کی طلبی ہوتی ہے. اور کوئی مصروف انسان ہے وہ کہتا ہے جی میں روز اپنی جاب سے کیسے واپس آؤں گا، اگر میں آؤں گا تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ یہ پولیس والا میرے اوپر ہی شک کرنے لگ جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے لاء میں قانونی سکم ہیں، ہمارے پروسیجر میں پرابلمز ہیں، ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے. اور ہمارے سسٹم میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو قوانین موجود بھی ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں کہ لمبا چلتا ہے پروسیجر، سالوں تک چلتا ہے یہ پروسیجر، اور ایک گواہ کو بار بار شارٹ پروسیجر ہو تو پھر ایک مرتبہ گواہی دے. میں اسی جانب آنا چاہتی ہوں کہ جیسے اسلامی دور میں پہلے جیسے ہوتا رہا ہے کہ اسی وقت فوری طور پر فیصلے ہوتے تھے. ادھر گواہ کھڑا ہے، ادھر کمپلیننٹ کھڑا ہے، ادھر ایکیوزڈ کھڑا ہے اور ادھر قاضی صاحب بیٹھے اور اسی وقت اپنے عقل کے مطابق وہ گواہی لیتے تھے اور فیصلے کر دیتے تھے. انفارچونیٹلی اب یہ ایک لینتھی پروسیس کی وجہ سے اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے گواہان گواہی دینے سے کتراتے ہیں.